باہر بارش اسی طرح بے رحمی سے برس رہی تھی جیسے اس رات جب حارث نے محروق کا دل توڑا تھا۔ دی اولڈ کیفے کی فضا میں آج بھی وہی اداسی رچی بسی تھی، مگر اجنبیت کی ایک دبیس تہ ہر چیز پر چھا چکی تھی۔ محروق کیفے کی اسی پرانی میز پر بیٹھی تھی، سامنے رکھا کافی کا کپ کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اسے خبر نہ تھی وہ اب روتی بھی نہیں تھی۔ شاید اس کے آنسوؤں کے چشمے خشک ہو چکے تھے، وہ بس پتھرائی ہوئی نظروں سے باہر سڑک پر گرتی بوندوں کو تک رہی تھی، جیسے اس کا روح سے تعلق منقطع ہو چکا ہو اور وہ محض ایک مٹی کا بت ہو۔ اچانک کیفے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا، ٹھنڈی ہوا کا ایک تندو تیز جھونکا اندر داخل ہوا اور محروق کے وجود میں ایک ایسی ترتراہٹ دوڑی جو پچھلے کچھ سالوں میں اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے فضا میں ایک جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی، وہ خوشبو جو اس کے خوابوں کا سرمایہ اور اس کی یادوں کا مہر تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لرزتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا، اسے لگا شاید یہ بھی اس کے وہم کا کوئی نیا تماشا ہوگا، مگر سامنے وہ کھڑا تھا، حقیقت بن کر، جیتے جاگتے وجود کی صورت میں۔ وہی قد و قامت، وہی روب، مگر اس کا لبادہ اب وہ سادہ اور پرانا نہیں تھا۔ کلف لگا نفیس سوٹ، کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی اور آنکھوں میں وہی پرانی چمک، مگر اب اس چمک میں ایک فاتحانہ سکون اور وقار تھا۔ حارث کے قدم فرش پر اس قدر وزنی تھے جیسے وہ ہر قدم کے ساتھ ہجر کے ایک ایک پل کا حساب دے رہا ہو۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اسی میز کے قریب آ کر رک گیا۔ محروق ساکت تھی، اس کے لب بری طرح کپکپائے، مگر حلق سے آواز نہ نکلی۔ حارث کچھ کہے بغیر آہستہ سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا تو محروق کی نظر ان انگلیوں پر پڑی۔ وہاں اب مزدوری کے وہ سخت نشان نہیں تھے، مگر اس کے چہرے کی گہری لکیریں ان کٹھن راتوں کی گواہی دے رہی تھیں جو اس نے فاقوں، محنت اور ہجر میں گزاری تھی۔ تم آ گئے؟ محروق کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید صرف حارث کا دل ہی اسے سن سکتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محروق کہ تم آسمان ہو اور میں زمین، لیکن ان سالوں میں نے خود کو زمین سے اٹھا کر اس مقام تک صرف اس لیے پہنچایا تاکہ تمہارے برابر کھڑا ہو سکوں۔ حارث کا لہجہ ریشم کی طرح نرم اور ٹھہرا ہوا تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان گزرے سالوں میں تمہارے بغیر سانس تو لی ہے، مگر سچ پوچھو تو میں ایک لمحہ بھی جیا نہیں ہوں۔ محروق کی آنکھوں کے بند ایک دم ٹوٹ گئے اور گرم آنسو کافی کے کپ میں گر کر لکیریں بنانے لگے۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا حارث؟ تم نے کیوں کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ تم جانتے ہو میں ان سالوں میں کتنی بار مری ہوں، کتنی بار میں نے اپنی سانسوں کی بھیک مانگی ہے۔ حارث نے جھک کر میز پر دھرا محروق کا نحیف ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس کسی معجزے کی طرح محروق کی روح میں سرات کر گیا۔ مجھے جھوٹ بولنا پڑا محروق، کیونکہ اس رات تمہاری زندگی کا سودا ہو رہا تھا۔ سعد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری زندگی سے نہ نکلا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ میں اپنی محبت کھو کر جینے کا حوصلہ تو کر سکتا تھا، مگر تمہاری زندگی کھو کر سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں نے ہر اس لمحے کو یاد کیا ہے جب تم پہلی بارش میں پھسلی تھی اور میں نے تمہیں سنبھالا تھا۔ میں منڈی میں بوجھ اٹھاتا تھا تو تمہارا نام پکارتا تھا، میں بخار میں تڑپتے ہوئے کتابیں پڑھتا تھا تو تمہارا چہرہ مجھے ہمت دیتا تھا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف تمہارے لیے بن کر واپس آیا ہوں۔ محروق نے حارث کا ہاتھ اس ڈر سے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ کہیں یہ منظر دوبارہ غائب نہ ہو جائے۔ اب مت جانا حارث، میری شادی کے دن اب بہت قریب ہیں، گھر والے مجھے سعد کے حوالے کر دیں گے اگر تم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا۔ حارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر
ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ یقین دلایا۔ اب کوئی ساتھ، کوئی دیوار تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی ماہرخ۔ اب میں وہ مجبور اور لاچار لڑکا نہیں رہا جس کے پاس صرف آنسو تھے۔ اب میرے پاس وہ طاقت ہے جو ظالموں کے غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔ اسی لمحے کیفے کا دروازہ غصے سے کھلا اور سعد اندر داخل ہوا۔ وہ ماہرخ کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر جب اس نے اپنی ہونے والی منگیتر کو ایک اجنبی شخص کا ہاتھ تھامے دیکھا تو اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئیں۔ وہ خوخار نظروں کے ساتھ میز کی طرف بڑھا۔ ماہرخ، یہ کیا بے حیائی ہے؟ سعد نے گررا کر کہا اور پھر حارث کی طرف مڑا جسے وہ پہچان نہ سکا تھا۔ اور اوئے، تم کون ہو؟ ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کا ہاتھ پکڑنے کی؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ حارث نے بہت سکون سے ماہرخ کا ہاتھ چھوڑا اور سست رفتاری سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا قد سعد سے تھوڑا اونچا تھا اور اس کے چہرے پر موجود حاکمانہ جلال نے سعد کو ایک لمحے کے لیے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری منگیتر؟ حارث نے ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ سعد، لگتا ہے دولت کے نشے نے تمہاری یادداشت چھین لی ہے۔ تم نے کچھ سال پہلے ایک اندھیرے گودام میں زنجیروں میں جکڑے جس ویٹر پر تشدد کیا تھا، کیا اسے اتنی جلدی بھول گئے؟ سعد کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ تم حارث ہو؟ وہ 2 ٹکے کا ویٹر؟ تم ابھی تک زندہ ہو؟ سعد نے غصے میں آگے بڑھ کر حارث کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس شہر میں واپس آنے کی؟ میں ابھی اپنے بندے بلا کر تمہیں یہی دفن کر دوں گا۔ حارث نے بجلی کی سی تیزی سے سعد کا ہاتھ جھٹکا اور اسے پیچھے دھکیلا اور کہا، اپنے کرائے کے گنڈے بلانے سے پہلے ذرا سن لو سعد صاحب، میں اس ضلع کا نیا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، اور جس گودام میں تم نے قانون کی دھجیاں اڑائی تھیں وہ اب سیل ہو چکا ہے۔ تمہاری وہ تمام فائلیں، وہ زمینوں کے ناجائز قبضے، وہ اسمگلنگ کا کالا ریکارڈ، سب اس وقت میرے ڈیسک پر موجود ہے، اور میں ابھی باہر موجود میرے اسکواڈ کی پولیس بلا کر تمہیں گرفتار کروا سکتا ہوں۔ سعد کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ وہ جسے ویٹر سمجھ کر کچلنا چاہتا تھا، وہ اب ریاست کا آہنی ہاتھ بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حارث نے سعد کے بالکل قریب ہو کر سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ تم نے میری محبت چھینی تھی، میں تمہاری آزادی اور تمہارا غرور چھیننے آیا ہوں۔ اب بارات نہیں آئے گی سعد صاحب، اب تمہارے گھر پولیس آئے گی۔ ماہرخ میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت ہتکڑیاں لگوا دوں۔ سعد بے بسی، خوف اور ذلت کے عالم میں پیچھے ہٹا اور بغیر پیچھے دیکھے کیفے سے باہر بھاگ گیا۔ ماہرخ نے حیرت، فخر اور محبت سے لبریز نظروں سے حارث کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خاموش اور سادہ حارث اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن کر واپس لوٹا ہے۔ ہجر کی رات ختم ہو چکی تھی اور وصال کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔